پروردگار نے خود فرما دیا میرے بندو تمہارا اکرام احترام میں نے اتنا کیا، اتنی نعمتیں دی، تم گننا بھی چاہو تو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کے حضور پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ ہم تو رب العالمین، وہ کہے گا یا اللہ آپ کہاں سے بھوکے تھے، آپ تو رب العالمین ہیں، یہ تو آپ کی صفت ہی نہیں۔ انسانیت کیا ہے اور مشینیت کیا ہے؟ ایک ہے انسانیت اور ایک ہے مشینی نظام اور مشینی سلسلہ۔ یہ مذاق اڑانے والے ذرا توجہ سے اس حدیث کو سن لیں، قرآن کی آیت کو بھی، کہ اللہ نے منع فرمایا لا یسخر قوم من قوم۔ اب یہ بڑی امید کے ساتھ کہ مجھے باقاعدہ بلایا جا رہا ہے، دعوت دی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے ہلم آ جاؤ، جیسے ہی یہ جنت کے دروازے کے قریب پہنچے گا دروازہ بند کر دیا، حتیٰ کہ وہ وقت آئے گا کہ اس کو جنت سے بلایا جا رہا ہوگا آ جاؤ جنت کی طرف، وہ آنا ہی چھوڑ دے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں جس کی ایذا سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ تو صحابہ کرام نے بے مثال اور بے حساب محبت کی نبی علیہ السلام سے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اصل کے اندر یہ عمل صحابہ کا نہیں تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا جس کے ریئیکشن میں یہ آیا۔ ربیع الاول کے مہینے میں بالخصوص سیرت کے اوپر بہت زیادہ بات کی جاتی ہے، الحمدللہ۔ یہ سارا سال ہونی چاہیے، ہر وقت ہونی چاہیے، اور اس کا اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ سیرت ہمارے اندر آ جائے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں تو کیا کرنا ہوگا؟ نبی علیہ السلام کے طریقوں کو اپنے اندر اتارنا ہوگا، عمل کے اندر نبی علیہ السلام کی باتوں کو لانا ہوگا، نبی علیہ السلام کے مزاج کو اور آپ کی باتوں کو اپنانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو ٹاپک ہے اس کا عنوان ہے احترام انسانیت۔ انسانیت کا احترام یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، سمجھایا اور کر کے بھی دکھایا۔ یہ انسانیت کا احترام وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانیت کو، انسانوں کو عزت دی، اکرام کیا ان کا۔ کرمنا بنی آدم، کرم کہاں سے؟ کریم، تکریم سے ہے۔ کریم کا مطلب کرم، تکریم، یہ ملتی جلتی چیزیں ہیں، اعزاز، اکرام، احترام، اس طرح کے اس کے معنی ہیں۔ اب اللہ رب العزت کے ناموں میں ایک نام ہے کریم، الکریم یا کریم۔ کریم اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ کریم کا مطلب کیا ہے؟ توجہ سے سنیں گے مزہ آ جائے گا، روح تک سرشار ہو جائے گی۔ کچھ نشے ہوتے ہیں نا اقتدار کے، کچھ ہوتے ہیں مال پیسے کے، کچھ ہوتے ہیں شراب وغیرہ کے، وہ سارے نشے اور ہیں۔ کچھ جو سرور ہوتا ہے نا وہ علم کا بھی ہوتا ہے، اور ایک لطیف جذبات ہوتے ہیں۔ جب انسان ان باتوں کو سنتا ہے شوق سے، محبت سے، تو ایک سرشاری کی ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ دنیا کی لذتیں اور یہ مزے یہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اب لفظ کریم کا مطلب بڑی توجہ سے، بڑی محبت سے سنیں گے جی؟ چلیں جی سنیں پھر۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کریم وہ ہوتا ہے جب غلبہ پالے تو معاف کر دے۔ ایک بات، جب وعدہ کرے تو پورا کرے، جب کسی کو عطا کرنا ہو تو اتنا عطا کرے، اتنا عطا کرے کہ اگلے کی امیدوں سے بڑھ کر ہو، اور عطا کرتے وقت اس بات کی بھی پرواہ نہ ہو کہ کتنا دے رہا ہے، کس کو دے رہا ہے، بس بے حساب دے رہا ہے۔ یہ کریم ہوتا ہے۔ ابھی اور بھی سنیں، یعنی اپنے کو بھی دے، پرائے کو بھی دے، یاروں کو بھی دے، غداروں کو بھی دے، نیکوں کو بھی دے، گناہ گاروں کو بھی دے، دوستوں کو بھی دے اور دشمنوں کو بھی دے۔ یہ کریم کی صفت ہوا کرتی ہے۔ اگلی سی بات ذرا سمجھیے، اور بڑی محبت کی ہے۔ اگر حاجت اس کے کسی غیر کے سامنے رکھ دے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے کہ میرے سامنے کیوں نہیں رکھی، میرے خزانوں میں کون سی کمی تھی، میری عطا میں کون سی کمی تھی۔ وہ اس بات پہ ناراض ہو جاتا ہے کہ کوئی بندہ اس سے ہٹ کر کہیں اور اپنی حاجت پیش کرے۔ یہ اچھی نہیں لگتی کریم کو کہ میرے سوا کسی کے سامنے یہ بات کیوں پیش کی، کسی سے کیوں مانگا۔
اور اگر اس کریم سے جفا کی جائے، بے وفائی کی جائے، تو وہ سزا تو دے لیکن انتہا نہ کرے سزا دینے میں، عطا میں انتہا کرے لیکن سزا میں انتہا نہ کرے۔ اور اگلی بات بڑی پیاری، جو بندہ اس کی پناہ لے لے، التجا کرے، معافی مانگ لے، تو کیا ہوتا ہے، وہ کریم اس التجا کرنے والے کو ہر وسائل اور ہر سفارشیں سے مستغنی کر دیتا ہے، ہر وسیلے وسائل سے اس کے پاس کیا کچھ ہے مستغنی کر دیتا ہے، اور ہر قسم کے سفارشی سے مستغنی کر دیتا ہے کہ میرے پاس آ گیا، اب مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے، میں اس کی ضروریات کو پورا کروں گا۔ جس میں یہ تمام صفات جمع ہو جائیں بغیر تکلف کے، یہ کریم ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ساری صفات ایک اللہ رب العزت ہی کے اندر ہے، اللہ رب العزت کریم، تو یہ کریم کی صفات ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے انسانوں کو عزت دی اور خود بھی کریم ہے، اور یہ اس میں سے انسانوں کو بھی عطا فرمایا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے انسان کو شرف اور فضل عطا فرمایا، یہ اس کا احترام ہے، اللہ نے انسانوں کا احترام کیا۔ اب کیسے احترام کیا؟ احترام انسانی کی مثال اللہ رب العزت کی باتوں سے لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا احترام، انسانوں کا اکرام کیسے کیا۔ خود فرمایا نا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور تحقیق ہم نے بنی آدم کو احترام بخشا۔ کیسے؟ چند مثالیں سن لیجئے۔ پہلی بات، اللہ رب العزت نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ دوسری بات، بہترین صورت عطا فرمائی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو عقل کا نور عطا کیا، بولنے کی قوت عطا کی، اور بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ اور کتنی نعمتیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، پروردگار نے خود فرما دیا میرے بندو تمہارا اکرام احترام میں نے اتنا کیا، اتنی نعمتیں دی، تم گننا بھی چاہو تو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوقات پر انسان کو فضیلت دی۔ مثلا دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 ہاتھ دیے، ان 2 ہاتھوں سے انسان کیا کیا کر لیتا ہے۔ باقی اور بھی تو مخلوقات ہیں، ان کے پاس یہ ہاتھ ان کے بھی ہیں، لیکن ایسے تو نہیں ہیں۔ جو انسان اپنے ہاتھوں سے کام نکال سکتا ہے، باقی مخلوقات کے اگر ہاتھ ہیں بھی تو وہ نہیں نکال سکتی۔ یہ شرط دی ہے نا اللہ نے۔ دیکھیں ایک اور بات، آپ نے کھانا کھانا ہو، انسان نے کھانا کھانا ہو یا پانی پینا ہو، تو کیا ہوگا، رزق اس کے منہ تک آئے گا۔ اب میں آپ کے سامنے پانی پی رہا ہوں، بسم اللہ۔ یہ انسان کا اللہ نے اکرام کیا کہ رزق کو اس کے منہ تک پہنچا دیا۔ جانور بھی تو پانی پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ کسی جانور کو دیکھ لیں، اس نے پانی پینا ہوگا، پانی اٹھ کے اس کے منہ پہ نہیں آئے گا، اس کو اپنے منہ کو نیچے لے جانا پڑے گا۔ غور کر لیجئے، ایک جانور کوئی بھی ہو، گائے، بھینس، مرغا، کوئی بھی، اس کو نیچے جانا پڑے گا۔ یہ بھی انسانیت کا اکرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت ساری مخلوقات پر فضیلت دی۔ اس فضیلت کا ایک سلسلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے پیاروں کا، رسولوں کا ایک سلسلہ جاری فرمایا، اور آخر میں امام الانبیاء کو بھیجا۔ یہ بھی انسانیت کا شرف ہے۔ پھر ایک اور شرف جو اللہ نے انسان کو عطا کیا، اکرام کیا، احترام کیا، وہ کیا ہے؟ سنیے، اور مزے کی بات ہے بڑی۔ اللہ تعالیٰ انسان سے محبت کرتے ہیں، اللہ انسان سے محبت کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ بہت ساری صفات ایسی بنا دیں جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہیں۔ فرمایا کہ تم ان صفات کو اپناتے چلے جاؤ، میں تم سے محبت میں آگے بڑھتا چلا جاؤں گا، محبت اپنی بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ مثلا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محبت کرتے ہیں احسان کرنے والوں سے، یحب المقسطین، محبت کرتے ہیں انصاف کرنے والوں سے، یحب التوابین، محبت کرتے ہیں توبہ کرنے والوں سے، یحب والمتطہرین، محبت کرتے ہیں پاک رہنے والوں سے، پاکیزہ رہنے والوں سے، پھر تقوی والوں سے محبت، پھر خاشعین سے محبت،
اور فرمایا کہ تم میرے محبوب کے طریقوں کو اپنا لو، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان سے محبت کی۔ پھر اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی معیت عطا فرما دی کہ میرے بندو تم پہاڑوں کی بلندیوں پر چلے جاؤ، سمندر کی پستیوں میں چلے جاؤ، گہرائیوں میں چلے جاؤ، یا صحراؤں کی وسعتوں میں چلے جاؤ، یا زمین آسمان کی وسعتوں میں چلے جاؤ، تم کہیں چلے جاؤ، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں جدھر تم ہوگے۔ اللہ نے معیت عطا فرما دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کا اہتمام فرمایا۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے۔ حفاظت کے کئی پہلو ہیں، کچھ تو روحانی اعتبار سے ہیں، کچھ مادی بھی ہیں، جیسے آج سائنسدان بھی مانتے ہیں۔ خلا کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت ہزاروں ٹن بعض دفعہ چیزیں نیچے آتی ہیں لیکن نیچے زمین پہ پہنچ نہیں پاتی۔ شہاب ثاقب یہ انسان کو نقصان نہیں پہنچا پاتے عام طور سے، اور کئی چیزیں نیچے آ رہی ہوتی ہیں، تو اللہ نے نظام ایسا بنایا کہ وہ انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ ہوا جو ہے نا، یہ بہت ساری چیزوں کو جو خلا سے نیچے آنے لگتی ہے جلا کے ختم کر دیتے، راکھ کر دیتے۔ یہ بڑی نعمت ہے، یہ خلا میں ہوا نہیں ہے۔ یہ جو آج سیارے ہم چھوڑتے ہیں نا، انسان زمین سے سیارے اوپر بھیجتا ہے، تو برسوں سے سلسلہ چل رہا ہے۔ ان سیاروں کی لائف کوئی ہزاروں سال تھوڑی ہوتی ہے، 2 4 10 20 سال انہوں نے ایکسپائر ہو جانا ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی سنا کہ نیچے سے جناب کوئی خلائی چیز اسپیس میں گئی ہو، زمین سے خلائی اسٹیشن سے اوپر چلی گئی، واپس بھی آتی ہو؟ عام طور سے چیزیں واپس نہیں آتی، وہیں پہ اپنی وہ لائف پوری کر کے ناکارہ ہو جاتی ہیں۔ ہم زمین میں تو پولوشن کا سوچتے ہیں نا کہ بھئی دھواں اور شور اور فلاں، تو خلا کے اندر پولوشن شروع ہو چکا ہے ہماری حرکتوں کی وجہ سے۔ وہاں یہ چیزیں پھر جب ناکارہ ہو جاتی ہیں تو خلا کے اندر ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ اب سائنسدان سوچ رہے ہیں اس کو صاف کرنے کا کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے، وہ ان کا معاملہ ہے، وہ کیا سوچیں گے اور کیا کریں گے، لیکن رب کا معاملہ کیا بندوں کے ساتھ کہ جب ہماری بنائی ہوئی چیزیں جو ہوا میں خلا میں چھوڑ دیتے ہیں نیچے آنے لگتی ہیں تو ہوا انہیں جلا دیتی ہے، بندے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے انسان کی حفاظت کا۔ تو یہ چند باتیں ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا احترام کیا، اکرام کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجھے اور آپ کو ہمیں احترام انسانیت سکھائی۔ اگر یہ ہمارے اندر آ جائے تو بھئی ربیع الاول کی ان مجالس کا اور سیرت کی ان مجالس کا صحیح فائدہ ہو۔ ایک ہے کہ فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے، یہ بہترین ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ تعریف میں اپنی ہدایت کا کچھ پہلو نکال لیا جائے کہ بھئی میں نے بھی اسی طریقے پہ چل رہے ہیں جو نبی علیہ السلام نے سمجھایا ہے، یہ نور علی نور ہو جائے گا۔ کسی نے کیا خوب کہا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے محمد کافی، محمد کی تعریف کے لیے اللہ کافی۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی تعریف کے لیے بہت ہیں، ہم کہاں اپنی زبانوں سے، گندی زبانوں سے تعریف کر سکتے ہیں، ہم تو حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ ہاں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ایک ایسی نعمت ہے کہ جو اللہ کا قرب عطا کر دیتی۔ اب احترام انسانیت میں 2 بنیادی پہلو ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قرآن مجید میں آئے اور ہمیں ملے۔ اب ان کو توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے۔ چند پوائنٹس ہیں، اگر میں اور آپ یا جو شخص اس کو اپنا لے گا انشاءاللہ اس کی زندگی کامیابی کی منازل طے کرنے لگے گی، بڑی تیزی سے کامیابی کے سفر پہ جائے گا۔ 6 باتیں ہیں، ان کو توجہ کے ساتھ اگر ہم سنیں، سمجھیں اور عمل میں لے آئیں، یہ قرآن و حدیث کے خوبصورت نقطے ہیں، ہم اپنی زندگی کو ایک کامیاب زندگی بنا سکتے ہیں، ہماری ناکامیاں اور کمیاں یہ دور ہو سکتی ہیں۔ اب وہ باتیں سن لیجئے۔ سب سے پہلی بات، ایک بات تو یہ فرمائی کہ جب تم ملو تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرو، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، گال پھلا کر منہ بنا کر نہیں، خندہ پیشانی کے ساتھ، محبت کے ساتھ ملو، نرمی کے ساتھ ملو۔ خط کہتے ہیں گال کو، یہ پھلا کے نہیں ملنا، غصہ نہیں دکھانا، نرمی کے ساتھ۔ جب کسی سے ملنے لگیں، کامیابی کے اصولوں میں سے ایک اصول پہلا یہ سمجھ لیجئے،
وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، خندہ پیشانی سے لوگوں سے ملنا، نرمی اور محبت کے ساتھ، شگفتہ چہرے کے ساتھ۔ اچھا، ایک ہوتا ہے کسی سے ملنا اور ایک ہوتا ہے کسی سے محبت کرنا، تو دونوں میں فرق ہے۔ ملنا تو ہم نے جس سے بھی ہے شگفتہ چہرے کے ساتھ اور محبت سے ملنا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے محبت دل سے کرنا، یہ صرف ایمان والوں کے ساتھ ہے، کافروں کے ساتھ نہیں۔ اگر کوئی مسلمان کافروں سے محبت کرے دل کے ساتھ، تو پھر خطرہ ہے کہ یہ ان کے عقیدے کو بھی اختیار کر لے گا، تو یہاں شریعت نے بین لگا دیا۔ لیکن ویسے جس سے ملنا ہے خندہ پیشانی سے ملنا ہے۔ اور دوسری بات، قولوا للناس حسنا، اچھے انداز میں گفتگو کرنا، خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا شگفتہ چہرے کے ساتھ۔ اب جو بات کرنی ہے، لہجہ بھی نرم ہو، الفاظ بھی اچھے ہوں، چناؤ اچھا ہو۔ یہ دو بنیادی چیزیں ہیں، یہ جس کو مل گئیں تو آگے ترقی ہی ترقی کا راستہ شروع ہو جاتا ہے۔ نرم لہجہ، محبت بھی ٹپکتی ہو، شرافت بھی ہو۔ ان دو بنیادی چیزوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اور آگے بڑھایا۔ یہ دو بنیادی چیزیں کون سی تھیں؟ خندہ پیشانی سے ملاقات اور بات چیت ہو تو نرم لہجہ اور اچھے الفاظ۔ تیسری بات نبی علیہ السلام نے فرمائی، سبحان اللہ، تکفوا شرک عن الناس، تم اپنے شر سے دوسروں کو بچاؤ۔ کتنی خوبصورت بات ہے، احترام انسانیت کا کتنا خوبصورت درس ہے۔ تم اپنے شر سے دوسروں کو بچاؤ۔ ہر انسان کے اندر خیر اور شر دونوں ہیں، فرشتے سراپا خیر، شیطان سراپا شر، لیکن یہ حضرت انسان دونوں کا مجموعہ۔ فرمایا تم اپنے شر سے لوگوں کو بچاؤ۔ کیا مطلب؟ بیوی اپنے شر سے خاوند کو بچائے، خاوند اپنے شر سے بیوی کو بچائے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو اپنے شر سے بچائے، دوسرا پہلے والے کو اپنے شر سے بچائے، ایک ساتھی دوسرے کو، دوسرا پہلے کو اپنے شر سے بچائے۔ ہم میں سے ہر شخص ایک دوسرے کو اپنے شر سے بچائے۔ یہ شر سے بچا لینا یہ بڑی نعمت کی بات ہوتی ہے، اور یہ کامیابی کے راستہ طے کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ اور چوتھی بات نبی علیہ السلام نے فرمائی، احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، کہ اللہ رب العزت کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ وہ پسندیدہ ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچانے والا ہو۔ اب جی 4 باتیں آ گئیں یہاں نا، ان چاروں میں صرف مسلمانوں کی کوئی بات نہیں ہے، للناس 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 چل رہا ہے سب۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ہر جگہ کیا چل رہا ہے؟ انسان۔ 4 باتوں میں پہلی بات خندہ پیشانی سے ملو، دوسری بات لہجہ اور الفاظ اچھے ہوں، تیسری بات اپنے شر سے لوگوں کو بچاؤ، چوتھی بات لوگوں کو نفع پہنچاؤ۔ یہ 4 کام جس نے کر لیے، اس کی ترقی کی منزلیں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ انہی کے ساتھ 2 اور جوڑ لیجئے، وہ کیا؟ لوگوں کو جلد سے جلد معاف کرنا۔ حدیث آ گئی، جو دنیا میں لوگوں کو جلدی معاف کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے جلدی معاف کر دیں گے۔ اور چھٹی بات، ہم سے کہیں کوئی غلطی ہو جائے فوراً معافی مانگ لے۔ یہ 6 اصول جس نے اپنا لیے نا، یہ انشاءاللہ ترقی کی منازل ہی طے کرے گا۔ اور ماہر نفسیات کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص فوراً معافی مانگ لیتا ہو، اس سے کوئی جیت نہیں سکتا، اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ بھئی 2 طرح کے شخص ہیں، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، اب ہم حجت شروع کر دیں، ہم آگے ڈائلاگ شروع کر دیں، اس کو ماننے کے بجائے آرگیومنٹ شروع کر دیں، کام کو لمبا کر دیں، کہ یہ ناکام انسان کی نشانی ہے۔ یہ تو اپنی ہی ترقی میں خود رکاوٹ ڈال رہا ہے، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہا ہے، یہ بیوقوف انسان ہے۔ ہاں، جو اپنی غلطی کو فوراً تسلیم کر لے اور فوراً معافی مانگ لے، معاملے کو رفع دفع کر دے، یہ طاقتور انسان ہے، اسے کوئی جیت نہیں سکتا، اسے کوئی ہرا نہیں سکتا۔ تو یہ 6 باتیں ہیں، اگر کوئی اپنا لے۔ پھر نبی علیہ السلام نے احترام انسانیت کا ایک نقطہ اور عطا کیا، بڑا خوبصورت، ایک ایسا کنسیپٹ دیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا شاید کسی کوئی اور نہیں دے سکا ہوں۔ کیا خوبصورت اصول دیا شریعت نے، کہ کسی دین اور مذہب میں آپ کو یہ نہیں مل سکتا موجودہ زمانے میں۔ سنیے، فرمایا الخلق عیال اللہ،
موجودہ زمانے میں صرف اسلام ہی کا درس ہے. گزشتہ شریعتوں کی میں بھی بات نہیں کر رہا ہوں، میں موجودہ حالات کی بات کر رہا ہوں. مخلوق اللہ رب العزت کا کنبہ ہے، اس میں مسلمان اور غیر مسلم سارے شامل ہیں. تو لوگوں کے غم بانٹنا، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، ان کا خیال کرنا. حدیث کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت کو وہ بندہ پسند ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہو. ہم لوگوں کے لیے ویل وشر بن جائیں، پھر دیکھیں کیسے رحمت ہوتی ہے. یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ لوگوں کے غم بانٹنے کی فضیلت کیا ہے اور غم نہ بانٹنے کا نقصان کیا ہوگا. قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کے حضور پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. ہم تو رب العالمین. وہ کہے گا یا اللہ آپ کہاں سے بھوکے تھے، آپ تو رب العالمین ہیں، یہ تو آپ کی صفت ہی نہیں. فرمایا تمہارا وہ پڑوسی یا وہ سیلاب زدہ، وہ قحط زدہ، وہ بندہ پریشان تھا، اس نے تم سے کھانا مانگا تھا، تم اسے دے دیتے تو مجھے وہاں پا لیتے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے میں بیمار تھا، تم نے میری بیمار کرسی نہیں کی. ہاں انت رب العالمین، آپ کیسے بیمار؟ کہ تمہارا وہ رشتہ دار یا پڑوسی وہ بندہ بیمار تھا، تم اس کی بیمار کرسی کے لیے نہیں گئے، تم اگر وہاں چلے جاتے مجھے وہاں پا لیتے. تیسری بات اللہ فرمائیں گے دیکھو میں پیاسا تھا، تم نے پانی نہیں پلایا. وہ پھر کہے گا یا اللہ آپ کدھر سے پیاس آپ کو لگ گئی؟ تو فلاں پیاسا تھا، اس کو پانی پلاتے تو مجھے وہاں پا لیتے. تو کسی کی عیادت کرنا، کسی کو کھلانا پلانا، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. تو ہم احترام انسانیت کا سبق یہ سیکھیں، سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں. کسی نے کیا خوب کہا، خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. دل ایسا ہونا چاہیے کہ اگلے کا درد اور غم محسوس ہونا چاہیے. مومن ہر ایک کا غم محسوس کرتا ہے. کسی نے کیا خوب کہا، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا تو کابل میں، افغانستان کے ایک شہر کا نام ہے کابل. اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا تو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے. بوڑھا اور جوان پوری امت میں کہیں بھی ہو یہ بے تاب ہو جائے. انسانیت کیا ہے اور مشینیت کیا ہے؟ ایک ہے انسانیت اور ایک ہے مشینی نظام اور مشینی سلسلہ. ایک انگریز ناول نگار تھا، اس نے نا ایک تحریر لکھی اپنے دماغ کے مطابق. اس نے نا قیامت کے دن کا ایک منظر قائم کیا اور اس نے لکھا کہ آنے والے وقت میں سائنس اتنی ترقی کر لے گی کہ یہ روبوٹ بنائیں گے جو قوت میں انسانوں سے زیادہ، دوڑنے میں قوت، طاقت، اسپیڈ ان کی انسانوں سے زیادہ، اور بہت زیادہ کام کرنے والے ہوں گے، تھکیں گے نہیں، اور جناب کئی زبانیں بول سکتے ہوں گے اور بہت بڑے بڑے کام کر لیتے ہوں گے. انسانوں سے زیادہ ان کے اندر بہت ساری چیزیں ہوں گی. قیامت کا دن ہوگا تو روبوٹ بنانے والا اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، کہے گا یا اللہ تو نے انسان بنایا، میں نے روبوٹ بنایا. ذرا انسان 8 گھنٹے 6 گھنٹے 12 گھنٹے تھک جاتا تھا، یہ 24 گھنٹے نہیں تھکتا تھا. یہ اسٹیل کا تھا، زنگ بھی نہیں لگتا تھا. انسان کی سپیڈ تھوڑی تھی، میرے روبوٹ کی سپیڈ بہت زیادہ تھی. وہ 2-4 من وزن نہیں اٹھا سکتا تھا، میرا تو 20 من وزن اٹھا لیتا تھا. فیکٹریوں میں آپ کا بندہ کام کرتا، وہ سارا دن 100-200 پیس بناتا، میرا روبوٹ سے کئی گنا زیادہ کام کر لیتا. تو آپ نے بھی انسان بنایا، میں نے بھی روبوٹ بنایا، تو دیکھیں میرے روبوٹ کی کوالٹی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا ذرا نکالو نا چند روبوٹ دکھاؤ. یہ اس کے خیال چل رہے. اب وہ کچھ اپنے رپورٹ 5-7 چھوڑ دے گا، اب وہ کام کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں اور ایکٹیویٹیز میں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ایک رپورٹ کا کوئی پرزہ ڈیمیج ہو جائے گا، اس میں کچھ فالٹ آ جائے گا، وہیں کھڑا ہو جائے گا. اب باقی رپورٹ اپنے کام میں لگے ہوئے اسی طرح حرکت کر رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ چند بندوں کو بلائیں گے، اب وہ بندے اپنے کچھ کام کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ایک بندے کے پیٹ میں درد کر دیں گے. اب وہ درد سے جب چیخے گا، کراہے گا نا، اب باقی سارے اس کے پاس آ جائیں گے.
ہاں بھائی خیریت سے ٹھیک ہے، آپ کو پانی پلاؤں، کوئی کہے گا اچھا آپ کا کیا کام کروں، اور کسی کی آنکھ میں آنسو بھی آ جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو کہیں گے دیکھ یہ تیرے رپورٹ تھے اور یہ میرے بندے تھے، رپورٹ ایک رک گیا، کچھ نہیں کر سکا، لیکن باقی کسی رپورٹ کے اندر اس رپورٹ کا احساس پیدا نہیں ہوا، اسے تعلق نہیں بنا۔ دیکھو میرا ایک بندہ تھا، اس کو ذرا تکلیف ہوئی، بیمار ہوا، تو کسی کی آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں، کسی کے دل کے جذبات کا اظہار ہو رہا ہے۔ وہ بندہ کہے گا اللہ واقعی طرح شاہکار، تیرا بنایا ہوا انسان یہ ایک شاہکار ہے، اور روبوٹ اس کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ اب ہم غور کریں، ہم انسان ہیں اور روبوٹ۔ انسانیت تو یہ ہے کہ کسی دوسرے کا غم اور دکھ محسوس ہو، اور مشینی زندگی یہ ہے کہ اپنی مرضی کی زندگی ہو، اپنی من مرضی کا کھانا پینا ہو، کسی دوسرے کے لیے کوئی احساس ہی نہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی احساس کیا، نبی علیہ السلام نے بھی احساس کیا، ہمیں بھی احساس کرنا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے رحم کرنے والوں پر اللہ رب العزت رحم فرماتے ہیں، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے تو بہت بندے ہیں دنیا میں، ادھر ادھر جنگلوں میں بہت مارے مارے پھرتے ہیں بڑے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو خدا کے بندوں سے پیار کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تدخلوا الجنۃ حتی ترحموا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم رحم کرنے والے نہ بن جاؤ۔ صحابہ نے سنا تو کہنے کہ کلنا یا رسول اللہ، ہم تو سب محبت کرتے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، رحم کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں، میں اس رحم کی بات نہیں کر رہا جو جاننے والوں سے، بیوی بچوں سے، قریب والوں سے کر لیتے ہو، میں تو عمومی مزاج کی بات کر رہا ہوں، ہر ایک کے ساتھ رحمت کا مزاج ہو، ہر ایک کے ساتھ رحمت کا تعلق ہو۔ بعض ہوتے ہیں نا کہ کہیں پہ وہ فرعون بن کے بھی زندگی تکبر کے ساتھ گزار رہے ہوتے ہیں، گھر آتے ہی گھر میں ایک دم کرفیو لگ جاتا ہے، پتہ نہیں کیا چیز آ گئی، تو یہ مزاج پسند نہیں کیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی بنیاد پر بھی ہمیں اکٹھا کیا۔ ایک ہے نا اسلام کی بنیاد، اور ایک ہے ہیومینٹی بیسس کے اوپر بھی اکٹھا کیا۔ کیا فرمایا؟ 1400 سال پہلے بتا دیا تھا، کسی کالے کو گورے پہ، گورے کو کالے پہ، عجمی کو عربی پہ، عربی کو عجمی پہ کوئی فضیلت نہیں الا بالتقوی۔ ہاں جو تقوی والا ہے یقیناً وہ مکرم ہے، اس کا ایک اعزاز ہے، باقی سب برابر۔ اور نبی علیہ السلام نے باقاعدہ اس کی عملی طور پر ترتیب دی، صحابہ کی تربیت فرمائی۔ ایک واقعہ سنی انتہائی عجیب، ایک صحابی اور رسول ہیں حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک غلام تھا کالے رنگ کا، حبشی نسل سے۔ اب یہ رنگ تو اللہ نے دیے، کسی کو کالا بنا دیا تو کسی کو گورا بنا دیا۔ اب کیا ہوا کہ ایک دن کسی بات پہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو کہہ دیا، اے کالی کے بیٹے، یا ابن سودا، حبشن کے بیٹے، کسی بات پر آر دلا دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا، آپ بڑی ناراضگی کا اظہار فرمایا اور کہا اے ابو ذر، تم نے اس کو ماں کی طرف سے آر دلائی ہے، تمہارے اندر بھی جاہلیت کی باتیں باقی ہیں۔ آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور آگے فرمایا یہ تمہارے جو غلام ہیں تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے ان کو تمہارا ماتحت بنایا ہے، وہ چاہتا تھا تمہیں ان کا ماتحت بنا سکتا تھا، اللہ نے ان کو تمہارا ماتحت بنایا ہے۔ تو جس کا بھی کوئی غلام ہو اسے چاہیے کہ جو کھائے وہ کھلائے، جو پہنے وہ پہنائے، جو پیے وہ پلائے۔ اور آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو کسی ایسی تکلیف میں نہ ڈالے کہ وہ تکلیف ان کے اوپر غالب ہو جائے، یعنی
ان کی ہمت سے زیادہ بوجھ ان پر مت ڈالے، اگر کوئی زیادہ بوجھ ڈالو تو پھر ان کی مدد کرو۔ جیسے نبی علیہ السلام نے یہ نصیحت فرمائی تو فوراً انہوں نے کیا کیا، نبی علیہ السلام کی صحبت کا حق ادا کر دیا، اپنے اس غلام کو بلایا اور زمین پہ لیٹ گئے اور اپنے چہرے کو زمین پہ مٹی سے لگا دیا، کہا اپنا پاؤں میرے رخسار پہ رکھو گے تو اٹھوں گا ورنہ میں نہیں اٹھتا۔ اور باقاعدہ پھر غلام نے، علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح میں تفصیل لکھی ہے کہ انہوں نے اپنا چہرہ جو تھا وہ زمین پہ مٹی پہ ڈال دیا، لگا دیا، اور غلام نے اوپر دوسری طرف یہ پاؤں رکھا، پھر یہ کھڑے ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے ایسی تربیت کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مل جل کر رہنے کے لیے بہترین اصول بتائے ہیں، ہم ان اصولوں کو اپنا لیں، ہماری زندگی جنت کا نمونہ بن جائے۔ انہیں یاد کرنے کی، عمل میں لانے کی، بار بار سننے اور سنانے کی ضرورت ہے۔ آقا نے فرمایا تم آسانی پیدا کرو، مشکلات پیدا مت کرو، لوگوں کو خوشخبریاں دو، متنفر نہ کرو، نفرتیں نہ پھیلاؤ۔ اور ایک موقع پہ فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کا اکرام نہیں کرتا وہ ہم میں سے ہی نہیں۔ تو ایک دوسرے کا احترام نبی علیہ السلام نے سکھایا۔ مل جل کر معاشرے میں رہنے کے لیے کچھ اور بھی بہترین اصول آقا نے بتائے۔ کیا فرمایا؟ لا تجسسوا ولا تحاسدوا، تم ایک دوسرے کی برائیاں تلاش نہ کرو اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ آج ہم دیکھیں نا، اس موبائل کے ذریعے اور کتنی جاسوسی کے ذریعے، موبائل ہیک کرنے کے ذریعے، بہت ساری اور دوسری چیزوں کے ذریعے لگے ہوتے ہیں دوسروں کی ٹو میں، جاسوسی کرنے میں، کہ کسی کی کوئی عیب بات، کوئی بری بات ملے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ خاندانوں کو توڑنے والی اور نفرتوں کی بنیاد ڈالنے والی باتیں ہیں، جس کو نبی علیہ السلام نے 14 سال پہلے منع فرما دیا۔ ایک دوسرے کی برائی مت تلاش کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو، اور آگے فرمایا تم ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور ایک دوسرے سے روح گردانی نہ کرو، ایک دوسرے کو نظر انداز مت کرو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، ارے بھائی بھائی بن کے رہو، اللہ کے بندے بن کے رہو، تم سب بھائی بھائی ہو، اللہ کے بندے، اور اللہ کے بندے بن کے رہو۔ کتنا خوبصورت تصور ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا۔ ہمارے یہاں نا ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، اس کو بڑا ہی لائٹ لیتے ہیں، خاص طور سے جب سے سوشل میڈیا کا یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے سلسلہ، تو کسی کا مذاق اڑانا تو ہم نے کوئی بات سمجھی ہی کوئی نہیں، کسی کا بھی مذاق اڑا دیتے ہیں، کوئی سیاسی لیڈر ہو یا کوئی عالم ہو یا کوئی خاندان کے صاحب ہوں، بس کسی کا بھی مذاق اڑانا یہ ہم نے بہت آسان سمجھ لیا ہے۔ یہ مذاق اڑانے والے ذرا توجہ سے اس حدیث کو سن لیں، قرآن کی آیت کو بھی، کہ اللہ نے منع فرمایا لا یسخر قوم من قوم، مذاق دوسرے کا اڑانے سے منع کیا، لیکن اس حدیث کو توجہ کے ساتھ سن لیجئے۔ یہ دنیا میں مذاق ہی مذاق میں دوسروں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، قیامت کے دن اللہ نہ کرے اگر یہ ہو گیا تو بنے گا کیا؟ دوسروں کا بے دھڑک مذاق اڑانا یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ قیامت کے دن ان مذاق اڑانے والوں میں سے کسی ایک کا ذکر حدیث میں آتا ہے کہ اس کو جنت کی طرف بلایا جائے گا۔ یہ اسے بڑی غمگین اور بڑی پریشانی کے عالم میں ہوگا، تکلیف میں ہوگا۔ اس کو کہا جائے گا ہلم آ جاؤ، جنت کی طرف آ جاؤ۔ وہ جنت کا دروازہ اس کو نظر آ رہا ہوگا، یہ جنت کی طرف دوڑتا ہوا آئے گا جلدی سے کہ چلو میری تکلیفوں کا ازالہ ہو اور ختم ہو، میں اندر داخل ہوں گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ جنت میں تکلیف اور پریشانی کا تصور بھی نہیں۔ اب یہ بڑی امید کے ساتھ کہ مجھے باقاعدہ بلایا جا رہا ہے، دعوت دی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے ہلم آ جاؤ، جیسے ہی یہ جنت کے دروازے کے قریب پہنچے گا دروازہ بند کر دیا جائے گا، اس کو کہا جائے گا دوسرے دروازے سے آؤ۔ اب یہ دوسرے دروازے کی طرف دوڑے گا، جیسے ہی وہاں پہنچے گا وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، اگلے دروازے سے آؤ۔ اس کے ساتھ یہ ہوتا رہے گا، کیونکہ آگے دوسری طرف تو پریشانی ہے اور جنت کے مقابلے میں تو کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ اس طلب میں کہ مجھے جنت ملے، اس کو بلاتے رہیں گے، بار بار بلائیں گے، بار بار بلائیں گے، جب جب آئے گا دروازہ بند، جب آئے دروازہ بند، جب آئے دروازہ بند، حتیٰ کہ وہ وقت آئے گا کہ اس کو جنت سے بلایا جا رہا ہوگا آ جاؤ جنت کی طرف، وہ آنا ہی چھوڑ دے گا۔ یہ کون ہے؟
جو دنیا میں دوسروں کا مذاق اڑاتا تھا، آج اس کو پھر اس کا مذاق بنے گا. یہ دنیا کے سامنے، اولین آخرین کے سامنے مذاق بن رہا ہوگا. جزا من جنس العمل، جیسی کرنی ویسی بھرنی. تو دوسروں کا مذاق اڑانا اتنا آسان نہیں ہے، اس کی بہت بھاری قیمت دینی پڑ سکتی ہے. تو اس لیے ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں محبتوں کو قائم رکھنے کے لیے، رشتہ داروں میں محبتوں کو قائم رکھنے کے لیے کتنے خوبصورت اصول عطا فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. سونے کے پانی سے بھی لکھے جائیں نا تو ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا. سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے کیا فرمایا. صل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ. اگر میں ابھی ہاتھ کھڑے کرواؤں کہ اس حدیث پر ہم نے کتنی دفعہ عمل کیا ہے، کوئی ہے ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے کہ جی میں اس کے اوپر پوری کوشش کرتا ہوں اور میری زندگی ایسی گزری ہے کہ میں نے اپنی طرف سے حتی الوسع پوری کوشش کی ہے؟ تو بھری مجلس میں کوئی ایک آدھ دو چار ہی کوئی ہوں گے، ورنہ ہم نے توڑ خود پیدا کیا ہوتا ہے. کتنی جگہ پہ ہم وجہ بنے ہوتے ہیں. صل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میری ابھی تک 47 سالہ زندگی میں تو کوشش یہی رہی ہے، اور میرا خاندان اس پہ گواہ ہے، اور خاندان کو چھوڑے میرا رب اس پہ گواہ ہے، میرا ضمیر اس پہ مطمئن ہے. الحمدللہ. صل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ. وَآتِ من حرمک، اور جو تجھے نہ دے تو اس کو دے. وَاعْفُ عَمَّن ظَلَمَک، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے. اور ایک جگہ فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تیرے ساتھ برا کرے تو اس کے ساتھ اچھا کرے. یہ اصول ہیں زندگی گزارنے کے. یہ وہ صفات ہیں جو نبی علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ہر مومن کے اندر پیدا ہو جائیں، تو یہ زندگی جنت کا نمونہ بن جائے. تو یہ باتیں تو ہم سنتے پہلے بھی رہے ہیں، آج بھی سن رہے ہیں، عمل کی نیت کر رہے ہیں. یہ 4 باتیں تو سوچیں کہ بس جو زندگی گزر گئی، اب باقی جو رہ گئی ہے یہ میں نے اس پر عمل کرنا ہے. جو توڑے گا مجھ سے میں اس سے جوڑوں گا، جو محروم کرے گا میں اسے عطا کروں گا، جو ظلم کرے گا میں اسے معاف کروں گا، جو میرے ساتھ برا کرے گا میں اس کے ساتھ اچھا کروں گا. یہ 4 خوبصورت باتیں جس نے اپنا لیں، بس اس کی زندگی میں ایک سکون ہوگا، اور اس کا مرنے کا انتظار ہوگا. بس یہ مرے گا اور آگے اس کے لیے خیر ہی خیر ہوگی. رشتہ داریاں جوڑنے والے کے لیے سن لیجئے اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا. جو رشتہ داریاں جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں. کیا چاہیے اور ہم رشتہ داریاں نبھائیں، اللہ ہم سے تعلق جوڑ لے. رہ کیا گیا پیچھے بھائی، سب کچھ مل گیا. اب دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں نا، ان کا مرکزی نقطہ کیا ہے، ان کا نیوکلیس کیا ہے کہ سب اللہ کے بندے ہیں. ہم دنیا میں رہتے ہیں نا، احترام انسانیت اللہ کے محبوب نے سکھایا، تو اس کا مرکزی نقطہ کیا ہے کہ سب اللہ کے بندے ہیں. یہ نیوکلیس ہے. اور اس نیوکلیس کے چاروں طرف نا 4 دائرے ہیں. ایک دائرہ قریب ہے، ایک اس سے آگے، ایک اس سے آگے، ایک اور بڑھ جاتا ہے. تو 4 دائرے ہیں اس مرکزی نقطے کے نزدیک. پہلا دائرہ کون سا ہے؟ یہ حسب نسب کا دائرہ ہے، خونی رشتوں کا دائرہ ہے. اب گھر کے اندر ہے نا، تو گھر کے اندر ماں باپ، بہن بھائی، قریبی رشتہ دار، تقریباً سب خونی رشتہ داری ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا جی. تو سب سے پہلا تو دائرہ یہ ہے. ان میں جتنے رشتہ دار ہیں نا، سب کے بارے میں تقریباً حدیث میں وضاحت سے کھلی باتیں ملتی ہیں. مثلا ماں کے بارے میں کیا فرمایا بتائیے؟ سب کو معلوم، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اس سے زیادہ اور کیا کانسیپٹ دیا جائے؟ اللہ رب العزت کی رضا والد کی رضا میں ہے. بیوی کو خاوند کی عزت سکھائی کہ اگر مخلوق میں سے کسی کو دوسرے کے سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو کہتا کہ خاوند کو سجدہ کرے. یہ بیوی کو تعلیم دی جا رہی ہے. اور خاوند کو کیا کہا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے، گھر والوں کے لیے بہتر ہے. یہ کانسیپٹس دیے جا رہے ہیں، یہ اصول بتائے جا رہے ہیں.
بیٹے کے بارے میں فرمایا کہ بیٹے کی خوشبو جنت کی خوشبو ہے۔ بیٹی کے بارے میں فرمایا کہ جس کی بیٹی ہو اسے زندہ درگور نہ کرے، اس کے ساتھ اہانت آمیز رویہ اختیار نہ کرے، بیٹوں کو اس پر ترجیح نہ دے، بیٹوں کو اس پر ترجیح نہ دے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے۔ بھائی کے بارے میں فرمایا بڑے بھائی کا چھوٹے بھائی پر ایسا ہی حق ہے جیسے باپ کا حق بیٹے پر ہوتا ہے۔ تو یہ پہلے دائرے کے اندر جو رشتے آتے ہیں حسب نسب کے، یہ بلڈ ریلیشنز، ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بتا دیا، اور بھی باقی رشتہ داروں کے بارے میں، خالہ کے بارے میں، چاچا کے بارے میں بہت تفصیلات موجود ہیں۔ تو سب کے ساتھ خیر خواہی کا حکم، اور جو نہ کرے اس کے بارے میں بتا بھی دیا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جو یہ رشتہ داریاں نہیں جوڑتے، جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا وہ توڑنے والے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر لعنتیں آتی ہیں، دوریاں آتی ہیں رحمت سے۔ اور آج تو کسی وقت بھی بھائی بھائی سے کہہ دیتا ہے میں نے نہیں تجھ سے ملنا، ایک دوسرے سے کہہ دیتے ہیں۔ تو پہلا دائرہ کیا ہے؟ حسب نسب، خونی تعلق، اس کو نبی علیہ السلام نے احترام انسانیت کے اندر سمجھا دیا۔ اس مرکزی نقطے اور نیوکلیس کے آگے ایک اور دائرہ ہے۔ پہلا یہ دائرہ تھا، ایک دوسرا دائرہ جو اس سے زیادہ براڈ ہے، وہ کیا ہے؟ پڑوس کا دائرہ۔ ابھی تو ہم گھر میں تھے نا، اب گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو چاروں طرف 40 گھر کو لگا لیجیے، پوری کالونی بن گئی، محلہ بن گیا، اب یہاں رہنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں جس کی ایذا سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، یعنی جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتا ہے اس کا ایمان کامل نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اتنی دفعہ میرے پاس آئے اور مجھے پڑوس کے بارے میں تاکید کی، مجھے گمان ہونے لگا کہیں وراثت میں حصہ نہ بن جائے اس کا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان سی مثال دے کے نا پڑوسیوں کے حقوق واضح فرما دیے۔ فرمایا کہ 3 طرح کے پڑوسی ہیں۔ کتنی طرح کے جی؟ 3۔ ایک وہ ہے جس کا صرف پڑوس کا حق ہے، ایک وہ ہے جس کا اسلام اور پڑوس 2 حق ہیں، اور ایک وہ ہے جس کا پڑوس کا، اسلام کا اور رشتہ داری کا 3 حقوق اس کے آتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلا وہ ہے پڑوسی جو تمہارا پڑوسی تو ہے لیکن غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں، اس کا بھی ایک حق ہے جو تمہارا پڑوسی ہے۔ دوسرا وہ ہے جس کے 2 حق ہیں کہ وہ تمہارا پڑوسی بھی ہے اور کلمہ گو بھی ہے، ایک پڑوس کا حق اور ایک اسلام کا حق، زیادہ ہو گیا حق اس کا۔ تیسرا پڑوسی وہ ہے، تیسرا شخص وہ ہے 3 حق والا کہ وہ پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے۔ 3 حق ہو گئے، پڑوس کا، اسلام کا اور رشتہ داری کا، 3 حقوق ہو گئے۔ اتنی وضاحت کے ساتھ نبی علیہ السلام نے یہ باتیں بتائیں۔ ایک تیسرا دائرہ بھی ہے، پہلا تو گھر تھا، دوسرا نکل گئے پڑوس کا، اب تیسرا دائرہ کون سا ہے؟ یہ ایمان کا دائرہ۔ جتنے ایمان والے ہیں دنیا میں کہیں رہتے ہیں، ان سب کے ساتھ ایک تعلق ہے، یہ ایمان کا رشتہ ہے۔ حدیث کے اندر آیا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کا بڑا لحاظ کیا کرتے تھے، بہت زیادہ۔ غور کیجئے، حیرت کی بات ہے کہ نبی علیہ السلام کو پکارتا بلاتا تو آپ لبیک کہا کرتے تھے، لبیک میں حاضر ہوں۔ کوئی سائل آ جاتا آپ اس کو رد نہ کرتے۔ آپ راستہ چلتے ہوئے کہیں جا رہے ہیں، کسی نے آپ کو روک لیا، کوئی بات پوچھی، عام آدمی بھی ہے، کوئی بوڑھی عورت بھی ہے، تو آپ رک گئے، اس کی بات کو سنا۔ آپ بوڑھوں کا لحاظ کیا کرتے تھے، اکرام کرتے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے والد کو لے کر آئے کہ وہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیں، اسلام قبول کر لیں، بہت بوڑھے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھ کے فرمایا ابوبکر ان کو کیوں تکلیف دی، مجھے کہتے ہیں میں ان کے پاس چلا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سونے لگتے تھے سب کو معاف کر کے سوتے تھے، کسی کے دل میں کوئی نفرت اور کوئی بغض نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایمان والوں کا اتنا درد تھا کہ ایک روایت میں ہے کہ جس کے دل میں میری امت کا غم نہیں وہ میرا نہیں۔
جس کے دل میں میری امت کا غم نہیں وہ میری امت میں سے ہی نہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادِ غریبوں کی بر لانے والا، غریبوں کا ملجا، یتیموں کا ماوا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ نبی علیہ السلام مربی ہیں، معلم ہیں، تربیت کرتے ہیں۔ کبھی جمال سے اور کہیں کہیں جلال بھی آ جاتا، ضرورت کے درجے کے مطابق کہیں ہو جاتی بات، انسان بھی ہے اور تقاضا بھی ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ بھئی ذرا سی سختی کی جائے۔ اب نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین کو دیکھیے کہ ایک مرتبہ آپ نے اللہ سے مانگا، اللہ اگر میں نے کسی مومن سے ڈانٹ ڈپٹ کی اس کی تربیت کے حوالے سے، کسی بات کے حوالے سے، اللہ میری اس ڈانٹ ڈپٹ کو بھی اس کے لیے رحمت اور خیر بنا دے، اپنے قرب کا ذریعہ بنا دے۔ ایک چوتھا دائرہ ہے جی، پہلا دائرہ تھا حسب نسب خونی رشتوں کا، دوسرا کون سا تھا جی؟ پڑوسیوں کا، تیسرا ایمان والوں کا، اور چوتھا انسانیت کا دائرہ ہے۔ مرکزی نقطہ کیا ہے اس دائرے کا، ان ساری چیزوں کا، کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ ابھی اس کے اندر تعلیمات آ رہی ہیں الگ الگ دائروں میں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو۔ تو احترام انسانیت کی مثالیں نبی علیہ السلام نے قائم کر دیں۔ ہم تو زندوں کا احترام نہیں کرتے، نبی علیہ السلام نے تو مردوں کا بھی احترام کیا۔ ہم کلمہ گو زندوں کا احترام کرتے ہوئے شرم کر رہے ہوتے ہیں، گھر میں ماں باپ کو، بیوی کو، بھائیوں کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے تو مردوں کا بھی احترام کیا اور اس یہودی مردوں کا بھی احترام کیا۔ ہم تو کلمہ پڑھنے والی پاک دامن بیوی کا بعض مرتبہ احترام نہیں کر پاتے، ماں کا نہیں کر پاتے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ایک جنازہ گزرا، آپ کھڑے ہو گئے احترام میں۔ کسی نے کہا جی یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، لیست نفسن، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ تو آپ نے ہیومینٹی کی بیسس کے اوپر، انسانیت کی بنیاد پہ بھی لوگوں کا احترام کیا اور کرنا سکھایا۔ یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے زید بن سعنہ، ان کا ایک عجیب واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے نا مدینہ طیبہ، انہیں بھی معلوم ہوا، تورات کے عالم تھے، تو ان کو معلوم تھا کہ نبی آخر الزمان کی نشانیاں ہماری کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے وہاں سے نشانیوں کو دیکھا، نبی علیہ السلام کے ساتھ اس کو جب میچ کیا تو ساری نشانیاں ان کو مل گئی۔ ان کے علم کے مطابق 2 نشانیاں باقی تھیں، وہ ان کو ابھی تک نہیں ملی تھیں، وہ چاہتے تھے کہ وہ بھی ملیں۔ وہ کون سی 2 نشانیاں تھیں؟ سنیے توجہ کے ساتھ، کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم، تحمل ان کے غصے پر غالب ہوگا، اور اگر کوئی جاہل ان کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کرے گا تو ان کا حلم اور بڑھ جائے گا۔ اب یہ 2 نشانیاں اب یہ کیسے چیک ہو سکتی ہیں؟ یہ نہ پگڑی سے، نہ داڑھی سے، نہ صاف جبے سے، نہ نماز سے، نہ قرآن کی تلاوت سے، یہ تو نہیں چیک ہو سکتی۔ یہ کیسے چیک ہوں گی؟ جب وہ کوئی معاملہ کریں گے، یہ معاملے میں جا کے چیک ہونی ہے۔ ہر چیز کا ایک ٹیسٹ الگ ہوتا ہے نا، شوگر ٹیسٹ الگ طریقے سے ہے، اور بلڈ ٹیسٹ کا الگ طریقہ ہے، بخار ٹیسٹ کرنا ہے تو اس کا الگ طریقہ ہے۔ تو اس کو ٹیسٹ کرنا تو یہ تو خالی کتاب میں پڑھ کے تو نہیں مل جائے گا، اس کے لیے تو لازمی بات ہے کوئی پریکٹیکل ہو، کوئی معاملہ ہو۔ کہتے ہیں کہ میں اس انتظار میں تھا کہ میں ان 2 نشانیوں کو بھی چیک کر لوں جو ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، تاکہ میں پھر کلمہ پڑھ لوں اور ایمان لے آؤں۔ ان کے اندر انسائٹ جو تھی نا، نیت یہ تھی، لیکن بہرحال یہ تو کسی اور کو تو نہیں پتا تھا، انہی کو پتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اس موقع کی تلاش میں تھا۔ ایک دن نبی علیہ السلام اپنے حجرات میں سے نکلے، ایک حجرے میں سے نکلے، آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور آپ جا رہے ہیں تو ایک سوار دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، وہ لوگ کلمہ پڑھ چکے ہیں، انتہائی کمزور ہیں، محتاج ہیں، اور سیلاب قحط، وہاں قحط ہے، تو ان کی کوئی مالی مدد کیجیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی تو میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اچھا، یہ عالم بھی تھے اور مالدار بھی تھے، یہ قریب آ گئے، بات سن چکے تھے، کہ جی میں آپ کو 80 دینار دے دیتا ہوں، آپ مجھے اتنی کھجوریں دے دیجیے گا فلاں باغ کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فلاں باغ کی شرط نہیں لگانی، ہاں تم مجھے اتنے پیسے دو، تمہیں میں کھجوریں دوں گا، بس یہ بات ٹھیک ہے۔ تو زید بن ثابت نے کہا جی ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، بس ٹھیک ہے۔ اس نے 80 دینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے،
نبی علیہ السلام نے وہ اس آنے والے دیہاتی کو دیے، کہا جاؤ اور فلاں علاقے میں جو قحط زیادہ لوگ ہیں ان کی ضروریات کا انتظام کرو، وہ اسی وقت لے کے چلا گیا۔ اور ایک ٹائم طے ہو گیا، مثال 1 مہینہ 2 مہینہ کو وقت طے ہو گیا کہ جی فلانی ڈیٹ کو جو ہے نا یہ آپ نے کھجوریں واپس دینی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایگری کر لیا، بات مکمل ہو گئی۔ اب زید بن ثانہ خود کہتے ہیں کہ میں ٹائم پورا ہونے سے 2-3 دن پہلے نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا، اس حال میں کہ حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان اور مزید صحابہ آپ کے ساتھ ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور آپ ایک جنازے کی طرف جا رہے تھے کہ آ رہے تھے۔ تو میں فوری طور پر آگے گیا، میں نے نبی علیہ السلام کا کپڑا پکڑا، بے ادبی گستاخی 1، چہرے اپنے اوپر سختی کے آثار لے کر آیا، دوسری گستاخی، اور تیسرا بڑے بدتمیزی سے بولا، اور چوتھا باپ دادا کا تانا بھی دیا۔ کیا کہا کہ اے عبد المطلب کے بیٹے، کیوں تم دوسروں کا حق ٹائم پہ ادا نہیں کرتے؟ صرف اپنے تک بات ہو نا تو اور بات ہے، خاندان کو بھی بیچ میں رگڑ دیا۔ یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے، جانثار آپ کے ساتھ ہیں، اور ابھی تو وقت پورا ہونے میں 2-3 دن بھی باقی ہیں، وقت بھی نہیں گزرا، پہلے ہی آ کے کپڑا پکڑا اور بڑے برے سخت لہجے میں جو ہے نا وہ بس جو منہ میں آیا بولتے چلے گئے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تو چہرے پہ سکون، ایموشنل انٹیلیجنٹ، چہرے پہ سکون۔ میں نے حضرت عمر کو دیکھا تو چہرے کے اوپر نبی علیہ السلام کی گستاخی چونکہ میں کر چکا تھا تو غصے کے بھرا ہوا چہرہ، اور مجھے حضرت عمر نے ڈائریکٹ کہا، او دشمن خدا تو کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر کو غصہ تو ہے کہ اس نے گستاخی بھی کی ہے، لیکن حقوق کا خیال کتنا ہے؟ جملے میں سنیے کیا فرما رہے ہیں؟ فرما یہ رہے ہیں کہ اگر تیرے حق کے خطا ہو جانے کا خدشہ نہ ہوتا ابھی تیری گردن اڑا دیتا۔ تیرا حق ہے وہ دینا ضروری ہے، یہ معاملہ اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ مزہ تو یہی ہے نا کہ انسان غم و غصے کی کسی بھی کیفیت میں ہو، انصاف کا ہاتھ نہ جانے دے ہاتھ سے۔ یہ ہے ایموشنل انٹیلیجنٹ، کہ اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول ہو، پتہ ہو، اور ماحول کو تبدیل کر سکتا ہو، پازیٹیوٹی اندر بھی ہو اور آگے ٹرانسفر بھی ہو سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام معلم ہیں، یہ شاگرد ہیں، جانثار ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے آقا کے چہرے کو دیکھا تو پرسکون، ادھر دیکھا تو ساتھ جملہ بھی کیا تھا کہ اگر اے خدا کے دشمن، اگر تیرے حق کے فوت ہو جانے کا خدشہ نہ ہوتا بھی تیری گردن اڑا دیتا۔ اب نبی علیہ السلام نے اس زید بن ثانہ یہودی کو کچھ نہیں کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی شاگرد، مرید، صحابی کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا عمر یہ تم کیا کہہ رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ تمہیں یہ چاہیے تھا کہ مجھے یوں کہتے کہ حق ادا کریں، اور اس کو یوں سمجھاتے کہ حق کا تقاضا اچھے انداز سے کریں۔ سچویشن کو ہینڈل کیا جا رہا ہے نا۔ آگے کیا ہوا؟ پھر نبی علیہ السلام نے حضرت عمر سے کہا کہ اچھا ایسا کرو، جو 80 وسق یا جو بھی وزن دینا تھا وہ جاؤ اس کو جا کے ابھی دو، 20 ساع مزید دو، جو تم نے اس کو دھمکی دی ہے اور غصہ کیا ہے نا اس کا بھی جا کے تاوان ادا کرو۔ جو دینا ہے وہ تو پورا دو، مزید بھی کچھ دو۔ ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم تو غصے میں جس سے غصہ آ جائے، جس پہ ہمیں غصہ آ جائے، ہم تو اس کا حق نہیں دیتے۔ وہ بھی کہتے ہیں کیونکہ مجھے غصہ ہے اس لیے اس کا حق مارنا میرے لیے شاید جائز ہو گیا۔ اب زید بن ثانہ کو نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کے ساتھ بھیج دیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، جتنی اس کی تھی وہ تو اس کو دیں، مزید اپنی طرف سے جو نبی علیہ السلام نے فرمائی تھی وہ مزید اس کو 20 ساع دے دیں۔ یہ واپس آیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ہمارے اخلاق کیا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے ساتھی ہم سے خوش نہیں ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے کہ یہودی بھی مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ اب اس میں واقعات تو بہت ہیں۔
ہاں ایک واقعہ اور سنیے، دل کے کانوں سے سنیے۔ تبا قبیلہ طے کا ایک قافلہ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس قافلے میں ایک عورت ہے جس کا بچہ گم گیا ہے۔ وہ دیوانہ وار بالکل پریشان اپنے حال سے بے حال بچہ تلاش کر رہی ہے، کو بچہ نہیں مل رہا تھا۔ اسی پریشانی میں اس کے سر سے دوپٹہ اتر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک چادر اتاری، مبارک چادر ایک صحابی کو دی، فرمایا کہ یہ اس کے بچی کے سر پہ ڈال دو۔ صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کافرہ ہے، وہ کون سا مسلمان عورت ہے، کافرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر بھی کیوں نہ ہو۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک چادر بھجوائی جو اس کافرہ عورت کے سر پہ ڈال دی گئی، اس کو ڈھانپ دیا گیا۔ کاش آج کے نوجوان بچے اور بچیوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ تو احترام انسانیت کا جو درس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس کو ہمیں اپنی زندگیوں میں پریکٹیکلی لانے کی ضرورت ہے اس کی امپلیمنٹیشن کی، پھر یہ ان مجالس کا فائدہ ہے اور صحیح فائدہ ہے۔ ورنہ تو نبی علیہ السلام کا ذکر مبارک تو خیر ہی خیر ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ آپ کے طریقے کو ہم عمل میں لے آئیں، مزہ تو تب ہے۔ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا لے کے آخری پیغام آئے۔ جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے۔ وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہمیں عطا فرما دے۔ ابھی میرا ایک 3:30 سے 4 آن لائن بیان تھا، تو اس کے مطالعے میں جب میں پڑھ رہا تھا آج دن میں، تو ایک ایسی مزیدار بات جو ہے وہ پڑھنے کو ملی، دل خوش ہو گیا، عجیب۔ آپ ہی بتائیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کا عمل یہ تھا نا کہ نبی علیہ السلام کے لیے جان دے دینا بھی کوئی معمولی بات سمجھتے تھے، جان نثار اتنے تھے۔ یہ عمل صحابہ کرام کا تھا کہ نہیں، بتائیے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے، خوشی سمجھتے، اور اس کے لیے ہر وقت تیار رہتے۔ یہ صحابہ کرام کا عمل تھا کہ نہیں، بتائیے؟ یہ ان کا عمل تھا؟ جی برہان صاحب، یہ ان کا عمل تھا؟ سب یہی کہتے ہیں نہیں جی، یہ ان کا عمل نہیں تھا۔ یہ آج مجھے بھی سمجھ میں آئی بات، یہ ان کا عمل نہیں تھا۔ یہ اصل میں کیا تھا؟ اب قرآن مجید کی آیت سنیے، پھر ترجمہ سنیے، اور پھر سمجھیے کیا تھا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں، تمہارے پاس ایک ایسے رسول آئے ہیں جو تمہیں میں سے ہیں، جن کو تمہاری ہر تکلیف بہت بھاری گراں گزرتی ہے، جنہیں ہر وقت تمہاری بھلائی کی دھن سوار رہتی ہے، جن پر ہر وقت تمہاری بھلائی کی دھن سوار رہتی ہے، جو مومنین کے لیے انتہائی شفیق اور مہربان ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ سے بے لوث اور بے مثال اور بے حد محبت ہے۔ عمل یہ ہے، صحابہ کی محبت عمل کا رد عمل ہے، عمل نہیں ہے۔ صحابہ کا جو عمل ہے وہ بیسیکلی ان کا عمل نہیں ہے، وہ اس عمل کا رد عمل ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے لیے تھا۔ عمل تو ہے وہ صحابہ کا، لیکن وہ ڈائریکٹ عمل نہیں ہے۔ جب کوئی بھی ٹیچر، وہ قرآن پڑھانے والا ہو، حدیث پڑھانے والا ہو، وہ سائنس پڑھانے والا ہو، وہ جناب میتھمیٹکس پڑھانے والا ہو، جغرافیہ پڑھانے والا ہو، یا پاکستان اسٹڈیز پڑھانے والا ہو، یا سائنس کا کوئی سبجیکٹ پڑھانے والا ہو، جب وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ خیر خواہی کا، محبت کا، اپنائیت کا یہ درد رکھے گا، تو اس کا مرید ہو یا اس کا اسٹوڈنٹ ہو یا اس کا کوئی چھوٹا ہو، اس کے لیے یہی جذبات رکھے گا۔ حکم کے ذریعے بہت کچھ کروایا جا سکتا ہے، حکماً عبادت بھی کروائی جا سکتی ہے، لیکن حکماً کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا نہیں کی جا سکتی۔ وہ استاد، مرشد، پیر، ٹیچر، اس کے عمل سے ہی آگے پیدا ہوتی ہیں۔ تو صحابہ کرام نے بے مثال اور بے حساب محبت کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس میں کوئی شک نہیں۔
لیکن اصل کے اندر یہ عمل صحابہ کا نہیں تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا جس کے ریئیکشن میں یہ آیا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہم سے محبت نہیں کرتے، سنتے نہیں، تو ہماری بھی کچھ کمی ہے۔ ہم دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہوتے کہ ہم بھی پھر کامل نہیں ہیں۔ جو ٹیچر یا استاد یا مربی دینی تعلیم کا ہو یا دنیاوی تعلیم کا، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے اسٹوڈنٹ اس سے محبت کریں تو پہلے یہ محبت کرے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے شاگرد اس کو عزت دیں تو پہلے یہ عزت دے، اور آج کی دنیا کا تو دستور بھی یہی ہے۔ تو یہ عمل یہ نبی علیہ السلام سے شروع ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو نبی علیہ السلام کی ہر سنت پر محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔